بیٹیاں آئی ہے میت کے سرہانے یاری، دی صدا کوفے میں روح ہے، دی صدا کوفے میں روح ہے، فاطمہ نے یاری بیٹیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلیہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، الحمد للہ الذی جعلنا بولایت متمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہم السلام۔ اما بعد، ناظرین کرام، مولا متقیان امیر المؤمنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام، کائنات کی وہ عظیم ہستی کہ جس کی نظیر، کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک ہمیں نہیں ملے گی۔ مولا متقیان سے روایت منقول ہے کہ جب آپ کو ضربت لگ گئی اور آپ بستر علالت پہ تھے، اتنے میں اسبغ بن نباتہ، مولا کے بہت ہی قریب ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، آتے ہیں اور مولا سے سوال کرتے ہیں، مولا کوئی ایک ایسی روایت بیان کیجئے کہ جو آپ نے آج سے قبل کبھی بیان نہ فرمائی ہو۔ مولا علی علیہ السلام، آپ تصور کیجئے کس حالت میں ہیں، لیکن جب بھی میرے مولا سے علم کا سوال کیا گیا، میرے مولا نے سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں پلٹایا، پھر چاہے وہ اسبغ بن نباتہ ہو یا ملعون ابن ملجم ہو۔ مولا نے عظیم حدیث، عظیم روایت ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اے اسبغ، جان لو 3 طرح کے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر! 3 طرح کے لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ پہلا شخص وہ کہ جو اپنے والدین کا عاق شدہ ہو۔ اللہ اکبر! دوسرا شخص وہ جو اپنے مزدور کو اس کی اجرت نہ دے، مزدور کو مزدوری حق زحمت عطا نہ کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ جس پر خدا کی لعنت ہے کہ جو اپنے آقا سے روح گردانی کرتے ہوئے فرار کر جائے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ مولا نے کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا، اے اسبغ، کیا تم نہیں جانتے؟ یقیناً مولا علی علیہ السلام جناب اسبغ بن نباتہ کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے، اور فرمایا کہ اسبغ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، تم اور میں اس امت کے روحانی باپ ہیں، پس جو ہماری روح گردانی کرے اور ہمارا نافرمان ہو، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی جو مولا علی کی روح گردانی کرے، مولا علی کی نافرمانی کرے، ان کا کہا نہ مانے اور نافرمان اولاد بن جائے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر مولا علی نے فرمایا، اے اسبغ، کیا تمہیں یاد نہیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کی کوئی اجرت ہی طلب نہیں کرتے مگر یہ کہ ہمارے اہل بیت سے مودت کی جائے۔ پس جو شخص بھی رسول خدا کی اس عمل کی اجرت ادا نہ کرے اور ہم سے محبت نہ کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ غدیر میں رسول خدا نے
میرے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو جو شخص اپنے آقا سے روح گردانی کرتے ہوئے فرار کر جائے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی مولا دوسرے الفاظ میں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو اس پیغام ولایت کو انکار کر کے روح گردانی کرے اس پر خدا کی لعنت ہے، اور یقیناً وہ شخص دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہی ہوگا۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے شب 19 رمضان، اللہ اکبر، قیامت والا دن، کہ جب اس عظیم انسان کے سر پہ ضربت لگائی کہ جس نے یتیموں کی کفالت کی، کہ جو بیواؤں کا سہارا بنا، کہ جس نے اسلام اور دین حق کے پرچار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عظیم انسان کو مسند خلافت پہ بٹھایا جاتا، اس کی اکرام و تعظیم کی جاتی، لیکن ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ شب 19 میرے مولا جب مسجد کوفہ میں آئے ہیں اور ایک دفعہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کی، ارے روایت کے جملے ہیں، ارے کوفہ کی گلیوں میں قیامت کا سما تھا، ایک دفعہ تڑپ کے میرے مولا نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارے قیامت کا سما تھا۔ مولا کی آواز میں وہ درد تھا کہ جو سنتا وہ گریہ کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں، پھر وہ قیامت کی گھڑی بھی آئی جب میرے مظلوم مولا، میرے روزے دار مولا نماز کی حالت میں جب سجدے میں گئے ہیں، ارے شکی ابن شکی نے ایک ایسی ضربت لگائی، میرے مولا کا سر شگاف ہوا، ارے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا۔ میرے مولا نے تڑپ کر فرمایا فزت برب الکعبہ، ارے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، ارے سر پہ ضرب کا لگنا تھا، ارے خون کا فوارہ نکلنا تھا، ارے مولا کا زخمی ہونا تھا کہ ہر کوئی منہ کو پیٹتا، ہر کوئی کہتا تھا واہ غربتا واہ علیہ۔ ایک ہجوم کوفے میں جمع ہو گیا، ہر کوئی مولا کی مدد کے لیے بڑھنے لگا، ہر کوئی مولا کے قریب آنے لگا۔ ارے جب میں یہ جملے سنتا ہوں نا، ارے جب میں جملے پڑھتا ہوں نا، میرا ذہن کرب و بلا کو چلا جاتا ہے اور ایک دفعہ دل چھنی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک ہجری میں ایک اور علی تھا جس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا، ہر کوئی کہتا تو لوگ آؤ آؤ علی کا بدلہ حسین سے لو۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اور اولاد علی کے غم کے۔ رونے والوں پھر کیا ہوا؟ روایات کے جملے ہیں کہ مولا کو زخمی حالت میں اٹھایا گیا، مولا کو کاندھوں پہ سوار کر کر مولا کے گھر تشریف لے جانے لگا۔ رونے والوں سنو گے میرے غیور امام مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا، میرے بیٹا حسن، میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جائے۔
میرے چاہنے والوں کو کہہ دو اور میرے شیعوں کو کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جائیں۔ رونے والوں سنو گے، مولا حسن نے تڑپ کر فرمایا بابا بابا یہ کیوں کر کہتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے گھروں کو پلٹ جائیں؟ بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، بابا یہ آپ کو اس حالت میں کیسے چھوڑ کے چلے جائے؟ رونے والوں سنو گے، میرے مولا نے فرمایا حسن اے حسن، جب میں علی خون میں غلطان زخمی حالت میں گھر جاؤں گا نا، میری بیٹیاں زینب و کلثوم مجھے اس حالت میں دیکھ کر بے ساختہ گریہ کرے گی، ارے ان کی رونے کی صدائیں بلند ہوں گی۔ مجھے علی کو اتنا گوارا نہیں کہ میرے چاہنے والے ہی صحیح میری بیٹیوں کی رونے کی صدا نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو اتنا تک گوارا نہیں کہ آپ کے بیٹیوں کے رونے کی صدا آپ کے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ مولا اس وقت کیا ہوگا کہ جب یہی کوفہ ہوگا، یہی شہزادیاں ہوں گی، فرق اتنا ہوگا کہ آپ کے چاہنے والے نہ ہوں گے، ارے شرابیوں کا ہجوم ہوگا اور ایک لعین صدا بلند کرے گا، اے لوگو، اے یہودیوں آ جاؤ، جس علی نے تمہارے اجداد کو خیبر میں واصل جہنم کیا ہے، آج اس علی کی بیٹی آ گئی ہے، آؤ علی کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے لو۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کے اس پرسے کو قبول کرے، اللہ آپ کی حاجتوں کو روا فرمائے۔ رونے والوں پھر کیا ہوا؟ روایت کے جملے ہیں روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا کو زخمی حالت میں مولا کے دولت قدا پہ لایا گیا، ایک دفعہ طبیب کو بلایا گیا، طبیب کہاں آنا تھا؟ ارے طبیب نے کبھی میرے مولا کے زخمی سر کی جانب دیکھا، ارے کبھی مولا حسن کی جانب دیکھا، اور پھر دل ہی دل میں کچھ سوچا، اس سے پہلے کہ کچھ کہتا مولا حسن نے طبیب کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے طبیب یہاں کچھ نہ کہنا، ارے باہر آؤ، اس لیے کہ ارے پر حجاب کے پیچھے مولا کی بیٹیاں ہیں، ارے بیٹیوں سے باپ کا غم برداشت نہیں ہوتا، ارے سلام ہو ارے چھوٹی شہزادی جناب سکینہ بنت حسین پر، اس لیے کہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی کہ کم سنی کا عالم تھا اور باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں پھر کیا ہوا؟ طبیب کو باہر بلایا گیا، طبیب باہر آیا، طبیب نے کہا مولا ظالم کا وار کام دکھا گیا، مولا کچھ دیر کے مہمان ہیں، ارے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کر دیجئے، مولا کو دودھ پلا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ دور کی تاثیر سے تکلیف میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ کوفہ میں یہ اعلان ہو گیا کہ طبیب نے دودھ کا مشورہ دیا ہے، اور طبیب نے دودھ کا کہا کہ ارے کوفے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے
موزوں میں دودھ لیے آج اس علی کے در پہ کھڑے تھے کہ جو یتیم پرور تھا. حال مختصر ہو گئی مولا کی شہادت, ہو گئے مولا دنیا سے رخصت. بس آخری جملے مولا کی مصیبت کے رونے والوں, جب مولا شہید ہو گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, مولا کو غسل دیا گیا, مولا کے بیٹوں نے کفن پہنایا, مولا کے بیٹوں نے ان کو دفن کیا. ارے چاروں طرف مولا کے چاہنے والے, اگرچہ مخفی ہی صحیح, لیکن کچھ افراد مولا کے تشییع جنازے میں تھے. لیکن سلام ہو زہرا کے لال حسین پر, جس کا لاشا کرب و بلا میں تپتا رہا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.